بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتوں کا ایک دوسرا رنگ اور اس کی قدرت کی نشانیاں، جس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا میں ایک ایسے نیک، پسندیدہ اور فرما بردار اور پرہیزگار بیٹے کی وضاحت تھی جو آپ کا اور آل یعقوب کا وارث بنے اور دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے۔ یہ اس وقت ہوا جب کافی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بڑھاپا غالب آ گیا اور امید منقطع ہو گئی تھی کہ اس کی بیوی بچے کو جنم دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، لوگوں کے گمان جھٹلا دیے اور پرانے تجربے باطل کر دیے۔ اسے ایک ہونہار بیٹا عطا کیا جسے بچپن ہی میں فوقیت، دانائی، بردباری، علم اور کتاب الہی سے نمایاں کیا اور اسے شفقت، راست بازی، تقوی، والدین کی فرما برداری، نرم دلی، خوش اخلاقی اور انکساری جیسے اوصاف حمیدہ سے آراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کو ڈھارس بندھائی اور اسے ایسی نشانیاں دکھلائی جو اللہ تعالیٰ کی بے پایہ قدرت پر دلالت کرتی تھی کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسے اپنی مخلوق میں اپنا اختیار دکھلایا اور اس کے جسم کے اعضاء میں اپنا تصرف دکھلایا۔ جس عضو کو چاہتا ہے حرکت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معطل کر دیتا ہے۔ اسے حقیقت حال معلوم ہو گئی کہ تمام کائنات اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سیدنا زکریا علیہ السلام کے خاندان میں سے عمران کی بیوی نے نظر مانی۔ یہ ایک نیک عورت تھی جو اللہ اور اس کے دین سے محبت کرتی تھی۔ جب وہ بیٹے کو جنم دے گی تو اسے اللہ اور اس کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ اس کے بیٹے کو قبول کر لے اور اس کے ذریعے اپنے دین اور اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہو، نیز وہ ہدایت کے ائمہ میں سے ایک امام ہو۔ محترم ناظرین، نیک خاتون نے ایک معاملے کا ارادہ کیا اور اللہ نے ایک دوسرے معاملے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحت کو زیادہ جانتا ہے۔ جب اس خاتون نے ایک لڑکی کو جنم دیا تو وہ اس وجہ سے غمگین ہوئی، اس پر اداسی چھا گئی، لیکن نومولود عام لڑکیوں جیسی نہ تھی، بلکہ وہ عبادت میں زیادہ طاقتور تھی اور وہ بہت سی دوشیزاؤں سے اطاعت گزاری اور خیرات کرنے میں بلند ہمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک خاص حکمت کے پیش نظر مقدر کیا جسے وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اس خاتون کے ہاں بیٹی ہو، اور صورتحال یہ ہے کہ نبوت کا بار گراں تو مرد ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا کہ نومولود بچی آگے چل کر ایک صالح نبی کی ماں بنے جس کی بڑی شان ہوگی۔ قرآن حکیم میں ہے، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد رکھنے کی، میری طرف سے قبول فرما لینا، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب اس نے اسے جنم دیا تو کہا، میرے رب، میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا ہے، اور بیٹا بیٹی کی مانند نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔